أشرقت نفسي بنور من فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى، ورواه البيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. تم الجزء الأول من الكتاب فلله الحمد والمنة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات اساتذہ کرام، طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث کی مشہور و معروف اور مقبول کتاب مشکوٰۃ المصابیح کی جلد اول کی آخری حدیث کی تلاوت کی گئی. آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ حدیث کی اہم ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ موقوف علیہ ہے. سال آئندہ جو آپ دورہ حدیث میں حدیث کی 10 کتابیں پڑھیں گے، اگر آپ نے مشکوٰۃ المصابیح کو محنت سے پڑھ لیا، توجہ سے پڑھ لیا، تو آپ کے لیے سال آئندہ حدیث کی ان تمام کتابوں کو پڑھنا بہت ہی آسان اور سہل ہوگا. دارالعلوم دیوبند میں حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشکوٰۃ المصابیح پڑھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ دورہ حدیث کے اساتذہ نے عرض کی کہ حضرت آپ دورے کا کوئی سبق بھی لے لیں. تو فرمایا بھی تم کئی استاد مل کر دورہ پڑھاتے ہو، کوئی بخاری پڑھا رہا ہے، کوئی ترمذی پڑھا رہا ہے، کوئی مسلم، کوئی ابو داؤد، اور میں اکیلا آدھا دورہ پڑھاتا ہوں. مشکوٰۃ المصابیح آدھا دورہ حدیث، اس لیے کہ مشکوٰۃ میں وہ احادیث بھی ہیں جو بخاری شریف میں ہیں، وہ بھی ہیں جو مسلم شریف میں ہیں، وہ بھی ہیں جو ترمذی میں ہیں، ابو داؤد میں ہے اور دیگر کتب میں ہے. تو فرماتے تھے کہ تم کئی سارے استاد مل کر دورہ حدیث پڑھاتے ہو اور میں اکیلا آدھا دورہ حدیث پڑھاتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کاٹا اپنے وارث کی میراث کو، اللہ تعالیٰ اس کی میراث کو کاٹ دے گا جنت سے قیامت کے دن. روایت کے اس کو ابن ماجہ نے، اور روایت کے اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. اس روایت کے 2 راوی، ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم
اور جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال تک سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس 10 سال کے لمبے عرصے میں کبھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اوئے بھی نہیں فرمایا، اور کوئی کام میں نے کیا تو یہ نہیں فرمایا کیوں کیا، کوئی نہیں کیا تو یہ نہیں فرمایا کیوں نہیں کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال جو حضور کی خدمت میں رہے، تو 10 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے، بہت طویل اور لمبا عرصہ ہے۔ کہنا آسان ہے، 10 سال خدمت کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن اس 10 سال کے عرصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی ناراضگی کا جملہ نہیں فرمایا، کسی بات پر ڈانٹا نہیں۔ اس سے رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق معلوم ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے عالی اور بلند اخلاق تھے، کہ آپ علیہ السلام نے 10 سال کے خادم کو کبھی اوئے بھی نہیں فرمایا اور کیوں بھی نہیں فرمایا۔ اب ذرا اندازہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے خادموں کو اور اپنے ماتحتوں کو معمولی بات پر کیا کچھ کہتے ہیں، اور کہتے ہی نہیں بلکہ زبان سے آگے بڑھ کر مارتے بھی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اس کی ایک جھلک بھی۔ آج کل پورے پاکستان میں بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ہو رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وزن اعمال جو قیامت میں ہوگا، ترازو میں بھاری چیزوں میں ایک بہت بڑی چیز جو نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گی، وہ حسن اخلاق ہے۔ جس کو اللہ حسن اخلاق کی دولت دے دے، وہ اطمینان کر لے کہ قیامت میں اس کے اعمال صالحہ کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ ہمیں اچھے اخلاق اختیار کرنے چاہیے۔ عزیز طلباء، مدرسہ علم کے کمال کا مرکز بھی ہے، عمل کے کمال کا مرکز بھی ہے، اور اخلاق کے کمال کا مرکز بھی ہے۔ یہ بات میں کئی مرتبہ سنایا کرتا ہوں کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط آیا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شیخ ہے، اور حضرت گنگوہی ان کے مرید ہیں۔ تو فرمایا کہ بہت عرصہ ہو گیا تمہارا خط نہیں آیا۔ ایسے مرید بھی ہوتے ہیں جن کے خط کا انتظار ان کے پیر اور شیخ کو ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر تو پیر کے خط کا انتظار مریدوں کو ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے مرید ہوتے ہیں جن کا انتظار شیخ کو ہوتا ہے۔ تو لکھا تمہارا خط نہیں آیا۔ جواب میں لکھا کہ حضرت بس نہیں لکھ سکا، اور حضرت کی برکت سے اللہ نے مجھے 3 نعمتیں عطا کر دی۔ ضرورت نہیں گویا محسوس ہوئی، 3 نعمتیں مل گئیں۔ ایک نعمت یہ ملی کہ اب مجھے قرآن و حدیث میں کہیں بھی کہ تعارض اور ٹکراؤ نظر نہیں آتا۔ قرآن کی آیات میں آپس میں، احادیث میں آپس میں، اور قرآن کا اور حدیث کا آپس میں کہیں تعارض نظر نہیں آتا۔ دوسری نعمت یہ ملی کہ اب شریعت طبیعت بن گئی ہے۔ جیسے کھانا کھائے بغیر چین نہیں آتا، جب تک نماز نہ پڑھ لوں چین نہیں آتی، نیند نہیں آتی، تو شریعت طبیعت بن گئی۔ اور تیسری نعمت اللہ نے آپ کے تعلق کی برکت سے یہ عطا فرما دی، کوئی میری تعریف کرے تو جسم پھولتا نہیں، تکبر نہیں پیدا ہوتا، اور اگر کوئی میری برائی کرے تو مجھے ناگوار نہیں محسوس ہوتا، مجھے برا بھلا کہے تو برا نہیں لگتا۔ جب پہنچا یہ خط تو حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا، مبارک ہو، اللہ نے تمہیں 3 کمال عطا کر دیے۔ قرآن و حدیث میں تعارض نظر نہ آنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارا علم کامل ہو گیا، کیونکہ قرآن کی آیات میں یا احادیث مبارکہ میں یا قرآن اور آیات میں تعارض اسی کو نظر آتا ہے اور اسی کو ٹکراؤ لگتا ہے جس کا علم ناقص ہوتا ہے۔ جس کا علم کامل ہو اس کو ہر ایک آیت کا اور حدیث کا مطلب اور مصداق معلوم ہو جاتا ہے۔
تو مبارک ہو اللہ نے تمہیں علم کا کمال عطا کر دیا اور شریعت طبیعت بن گئی ہے، مزاج بن گیا ہے، شریعت پر عمل، مبارک ہو اللہ نے عمل کا کمال عطا کر دیا۔ جب دین پر انسان عمل کرتے کرتے کامل ہو جاتا ہے تو پھر شریعت طبیعت بن جاتی ہے، اور تمہیں مدح و ذم سے، کسی کی تعریف کرنے اور برائی کرنے سے جو طبیعت پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو مبارک ہو اللہ نے تمہارے اخلاق کامل کر دیے، تو تمہیں علم کا کمال، عمل کا کمال، اخلاق کا کمال مل گیا۔ تو عزیز طلباء، اپنا علم بھی مکمل کرو، اپنا عمل بھی مکمل کرو، اور اپنے اخلاق بھی مکمل کرو۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور حضور نے ان کو کوئی بھی نہیں فرمایا۔ اس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کمال معلوم ہوا، اور اس صحابی کا بھی کمال معلوم ہوا کہ اس نے خدمت اتنے اعلیٰ طریقے پر کی کہ حضور علیہ السلام کو ناراض ہونے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تو کمال اخلاق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کمال خدمت یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور اس حدیث کے دوسرے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضور کے مدرسہ نبوت کے حاضر باش طالب علم تھے۔ حالانکہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبول اسلام کے بعد اور حضور کے دنیا سے جانے تک صرف 2.5 سال تقریباً حضور کی خدمت میں رہے، لیکن ایک ہی ان کا کام ہوتا تھا کہ حضور کے در نبوت کی دہلیز پر پڑا رہوں، جو کچھ دیکھوں اور سنوں اس کو یاد کر لوں اور محفوظ کر لوں اور آگے پہنچا دوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ کتاب العلم میں متوجہ کیا ہے کہ علم اسی شاگرد کو اور طالب کو حاصل ہوتا ہے جو استاد کے ساتھ لگا رہے، جو کثیر الملازمہ ہو، جو استاد کے ساتھ چمٹا رہے، استاد کے ساتھ لگا رہے، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ علم کی دولت عطا کرتے ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 2.5 سال کے عرصے میں سب سے زیادہ قرآن احادیث کو یاد کرنے والے بن گئے، احفظ الصحابہ بن گئے۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ نبوت کے حاضر طالب علم تھے، غیر حاضری نہیں کرتے تھے، ہر وقت وہیں رہتے۔ خود فرماتے ہیں، نہ میں کاروبار اور تجارت کرنے کے لیے مدینہ طیبہ کے بازاروں میں جاتا تھا، اور نہ میں کھیتی باڑی کے لیے اور باغبانی کے لیے جاتا تھا، میں تو ایک ہی کام تھا، حضور کے در پر پڑا رہوں۔ تو عزیز طلباء، ان دونوں صحابہ کا ذکر آیا تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی، ایک تو اپنے اساتذہ کی خدمت کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو، بڑوں کی خدمت کرو۔ خدمت سے انسان بہت کچھ پاتا ہے۔ ہر کے او خدمت کرد مخدوم شد۔ آپ مخدوم بننے کی کوشش نہ کرنا، خدمت کرو گے خود بخود مخدوم بن جاؤ گے۔ یہ نیت کرو، یہ ارادہ کرو کہ میں نے اپنی ساری زندگی انسانوں کی خدمت کرنی، میں نے مسلمانوں کی خدمت کرنی۔ کل شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے راولپنڈی میں جامعہ اسلامیہ میں آخری تقریب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہمارے دینی مدارس اور جامعات اور یونیورسٹی اور کالجز عصری تعلیم کے اداروں میں یہ جوہری اور بنیادی فرق ہے کہ وہاں کے طالب علم سے آپ اگر پوچھیں کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں تو وہ کہے گا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں انجینئر اور ڈاکٹر اور وکیل بن کر میں پیسہ کماؤں، میں اپنا کیریئر بنانے کے لیے، یعنی دنیا میں اپنی مستقبل کی زندگی بنانے کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں پیسہ کماؤں، مجھے اچھی ملازمت مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، میں وکیل بن جاؤں اور وکالت کر کے پیسہ کماؤں، انجینئر بن جاؤں، پیسہ کماؤں، میں سائنسدان بن جاؤں، پیسہ کماؤں۔ یہ اس کی سوچ ہے، یہ اس کا مطمع نظر ہے اور یہ اس کے پیش نظر ہے۔ اور فرمایا اگر کسی مدرسے کے طالب علم سے پوچھو کیوں پڑھ رہے ہو تو وہ جواب میں کہے گا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں
تاکہ میں اس علم دین کو حاصل کر کے انسانیت کی خدمت کروں، میں دین کی خدمت کروں اور مرتے دم تک میں دین کا خادم رہوں اور میں اپنے اللہ کو راضی کروں۔ تو فرمایا یہ بنیادی فرق ہے مدرسے میں اور سکول و کالج کی تعلیم میں۔ وہاں پیش نظر پیسہ بنانا، مالدار بننا، چنانچہ پھر کرپشن بھی کریں گے کیونکہ پڑھائی اس لیے تھا، اب پیسے پورے نہیں ملے اور جو سوچا تھا اتنے مالدار نہیں بنے تو کرپشن بھی کریں گے، رشوت بھی لیں گے، خیانت بھی کریں گے، بددیانتی بھی کریں گے اور قومی خزانے میں چوری بھی کریں گے، اور کیونکہ نیت جو تھی پیسہ بنانے کی، پیسہ کمانے کی۔ اور مدرسے کا جو طالب علم ہوتا ہے اس تعلیم کا مقصد ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا۔ پھر حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے ایک آدمی نے کہا کہ اب مدرسے کے طالب علموں کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ ہم خدمت کریں، تو فرمانے لگے میں نے دورے کے طلباء سے کہا دیکھو بھی بے تکلفی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتاؤ تمہاری نیت خدمت کی ہے یا تمہاری نیت شہرت کی اور پیسہ بنانے اور کمانے کی؟ تو سب طلباء نے بیک زبان کا حضرت جس نے بھی آپ کو کہا غلط کہا، ہماری نیت تو خدمت کی۔ تو فرمایا میں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی لحاظ میں کہہ رہا ہو، دیکھا دیکھی کہہ رہا ہو اور ہاتھ کھڑے کر دیں، ہر ایک آزادانہ طور پر مجھے لکھ کر دے اور اپنا نام بھی نہ لکھے تاکہ پتہ نہ چلے، جو اس کا مقصد ہے مدرسے میں پڑھنے سے وہ مجھے بتائے اور کاغذ پر لکھ کر مجھے دے دے کہ اس نے کیوں مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے اور یہاں کیوں پڑھ رہا ہے۔ تو فرمایا سب طلباء نے مجھے علیحدہ علیحدہ لکھ کر دیا کہ میرا مقصد کیا ہے اور انہوں نے نام بھی نہیں لکھے اور سب میں یہی لکھا کہ ہماری نیت صرف اور صرف اللہ کے دین کی خدمت کرنا اور اللہ کو راضی کرنا۔ تو میرے عزیز طلباء آپ کی بھی جو نیت ہو وہ یہی ہونی چاہیے۔ تو سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے در پر پڑا رہتا تھا۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ خدمت، میں نے کہا کہ جیسے انہوں نے خدمت کی اور پھر خدمت کا صلہ کیا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے تھے، حضور علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا انس آج جو دعا تم نے مجھ سے کرانی ہے کرا دو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ آج تک تو یہ حوصلہ نہیں ہوا تھا، آج آپ نے خود فرمایا تو پھر میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ ارید مرافقتک فی الجنہ، اللہ جنت میں آپ کا ساتھی اور خادم بنا دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب غیر ذالک، سوچ لو کیا اس کے علاوہ بھی کچھ چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اور کچھ نہیں چاہتا، آپ کی رفاقت جنت میں چاہتا ہوں۔ کیا اللہ نے صحابی کو عقل عطا فرمائی تھی، جنت بھی مانگ لی اور جنت میں حضور علیہ السلام کا ساتھ بھی مانگ لیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس روایت کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور وہ حضور کے خادم تھے، لہذا تم بھی ارادہ کرو، ہم سب کی نیت ہو کہ ہم بھی انشاءاللہ دین کی خدمت کریں گے۔ دوسرے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے بھی اپنی زندگی کا مقصد علم کو بنایا، تم بھی اپنی زندگی کا مقصد اسی کو بناؤ اور علم حدیث کی خدمت کرتے رہو اور اس کے لیے ضبط اور حفظ کا خیال رکھو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے وارث کی میراث کو کاٹا، مطلب اس کا یہ ہے کہ جس نے بھی اپنے وارث کو وراثت سے محروم کرنے کی کوشش کی۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ انسان جب فوت ہوتا ہے، بلکہ فوت ہونے سے پہلے مرض الوفات نہیں ہوتا ہے، مرض الموت میں ہوتا ہے، اس بیماری میں جس میں اس کا انتقال ہو جائے تو اب وہ مال اس کا نہیں رہتا، سارا مال اس کا نہیں رہتا، اس کے مال کے ساتھ اب وارثوں کا حق متعلق ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال فلاں کو دے دینا تو یہ تہائی مال میں وصیت کر سکتا ہے، تیسرے حصے کی، اس سے زیادہ کی نہیں کر سکتا، کیونکہ اب اس کے مال کے ساتھ اس کے وارثوں کا حق متعلق ہو چکا ہے۔
اور اب وہ مال اس کا نہیں رہا، اس کے وارثوں کا بن چکا ہے، اور وہ مال اس کے مرنے کے بعد وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص کسی ناجائز تصرف کے ذریعے اپنے وارث کو اپنی وراثت سے محروم کرے گا اور اپنے وارث کو اس کی وراثت کا حق نہیں دینا چاہے گا، اس کے حق کے وراثت کو کاٹے گا، تو اللہ اس جرم کی سزا کے طور پر اس کو جنت سے محروم کر دے گا۔ اس کو اللہ نے جنت کا وارث بنانا تھا۔ قرآن کریم میں آیا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جرم کی سزا کے طور پر اس کو جنت میں جو اس کا حق تھا، جو اللہ نے اس کو وراثت کے طور پر عطا فرما دیا تھا، اللہ اس کو اس سے محروم کر دے گا۔ تو پہلی بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ کسی کو اس کا حق دو، اس کے حق سے محروم نہ کرو۔ جب تم کسی کو اس کے حق سے محروم کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ تم بھی اپنے حق سے محروم ہو جاؤ گے۔ کسی کو محروم کرنے والا وہ خود محروم، جیسے کوئی کسی کو قتل کرے تو اب شریعت اسلامی نافذ ہو تو قصاصاً قتل کیا جاتا ہے، تو گویا کسی کو قتل کرنے والا در حقیقت اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے، یہ اس کی جان ہی صرف نہیں لے رہا ہے، یہ اپنی جان لے رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی کسی کے حق سے کسی کو محروم کرے گا تو گویا وہ اپنے حق سے محروم اپنے آپ کو کر رہا ہے۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی کو بھی اس کے حق سے محروم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ پھر اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو اس کی سزا بیان فرمائی یہ کہ یہ اگر اپنے مال کی وراثت سے وارث کو محروم کرے گا، اللہ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دے گا۔ یہ جزاء العمل من جنسہ ہی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جب تم کسی کو اس کی وراثت سے محروم کرو گے، اللہ تمہیں تمہاری وراثت سے محروم کر دے گا۔ یہ اس کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے اہل ایمان کے لیے جنت کو بطور وراثت قرار دے دیا۔ اور جیسے وراثت بغیر محنت کے ملتی ہے، بغیر مشقت کے ملتی ہے، میت کا ترکہ اور میت کا مال وہ اس کے وارثوں کو بغیر محنت کے ملتا ہے۔ جو وراثت میں کسی کو چیز ملتی ہے اس کے لیے اس نے محنت نہیں کی ہوتی، اس نے نہیں کوئی کوشش کی ہوتی، وہ بغیر محنت کے ملتی ہے، وہ بغیر کسی مشقت کے ملتی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے بھی مومن کو جو جنت دینے کا وعدہ کیا ہے، یہ گویا وہ جنت ہے جو اس کو بغیر محنت، بغیر تعب، بغیر مشقت کے ملتا ہے، ورنہ جنت کہاں مل سکتی ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ کے ایمان اور اعمال کی وجہ سے جنت آپ کو دے دی، ورنہ اصل تو اللہ کا فضل اور کرم ہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا گیا کہ ہر انسان کے لیے جہنم میں جگہ بھی ہے اور ہر انسان کے لیے جنت میں جگہ بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی جنت سے محروم ہو رہا ہے تو اس کی جگہ دوسرا لے لے گا، دوسرے کو وہ جگہ مل جائے گی۔ تو فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی کو اس کے حق سے محروم کرے گا، اللہ جواب میں اس کو اس کے حق سے، اس کی میراث سے محروم کر دے گا۔ اور دونوں میں مناسبت، جرم میں اور سزا میں مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ جیسے وارث کو انتظار ہوتا ہے کہ اگر میرا یہ مورث فوت ہوگا، یہ میت دنیا سے جائے گی تو مجھے اس کا مال ملے گا، وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ مجھے ملے گا، اسی طرح یہ بھی انتظار میں تھا کہ مجھے جنت ملے گی، لیکن جو جرم کر کے آیا اس کی وجہ سے کیونکہ اس نے وارث کو مایوس کیا تو اللہ اس کو محروم کر دے گا۔ تو یہ مناسبت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کا حق انسان کو کاٹنا نہیں چاہیے، اس کا حق اس کو دینا چاہیے۔ ہمارے مسلمانوں میں اب وراثت کی تقسیم شریعت کے مطابق نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ وراثت وارثوں کو نہیں دیتے، خاص طور پر عام طور پر یہ بھائی جو ہوتے ہیں وہ بہنوں کو وراثت نہیں دیتے، اور اگر بھائیوں میں کوئی ذرا زیادہ طاقت والا ہوتا ہے تو وہ اپنے کمزور بھائیوں کو ان کی وراثت نہیں دیتا۔ تو یہ وہ ذہن میں رکھے کہ اگر وہ کسی کو وراثت نہیں دے رہا تو اس کو تو چلو مال و دولت سے محروم کر رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جنت سے محروم کر دے گا۔
مال و دولت کی محرومی تو اتنی بڑی نہیں ہے، اور جنت کی محرومی بہت بڑی محرومی ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کیا یہ جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گا؟ اس لیے کہ کسی کو اس کی وراثت نہ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہو جائے گا؟ جب جنت نہیں ملے گی تو جنت میں جہنم میں جائے گا؟ تو یہ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو جواب یاد رکھیے کہ مراد یہاں ہے کہ اس کو جنت میں ابتداءً داخلہ نہیں ہوگا، وہ جنت میں ابتداءً داخل نہیں ہو سکے گا، وہ دخول اولی سے محروم ہو جائے گا۔ اور یہ محرومی بھی کوئی کم محرومی نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی محرومی ہے۔ جہنم میں جانا تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو تو دنیا کی ساری راحتیں بھلا دے گا، لیکن حکیم الامت التھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کے ساتھ اللہ کا کیا رحمت کا معاملہ ہے کہ کافر کو تو اللہ جہنم میں داخل کرے گا تعذیب کے لیے، اور مومن کو جہنم میں داخل کرے گا تہذیب کے لیے۔ کیا مطلب؟ یعنی کافر کا جہنم میں جانا اور مومن کا جانا برابر نہیں ہوگا۔ کافر کا جانا تو اس لیے ہوگا تاکہ اس کو سزا دی جائے، اس کو تکلیف دی جائے، اس کو تکلیف ہو، عذاب ہو اور اس کو سزا ملے، اور مومن کو اللہ اس لیے جہنم میں بھیجے گا تاکہ یہ اپنے گناہ سے پاک صاف ہو کر جنت میں جانے کے قابل ہو جائے، کیونکہ جنت میں ناپاک نہیں جا سکتا، پاک جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ مگر وہی خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ دنیا میں ہی پاک کر دے، یہیں سے ان کو اللہ جنت کے قابل بنا دے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہیں سے جنت کے قابل بنائے۔ اب تو آپ ایک ایک پڑھا دیں اللہ، میری غلطی کی اصلاح کر دیجیے۔ میرے استاد حضرت مولانا منظور احمد صاحب دامت برکاتہ موجود ہیں جی۔ آخری احادیث جلد ثانی کی بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بعض بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. اس سے پہلے والی پڑھ لی تھی؟ ہاں، 3 حدیثیں ہم نے تو چھوڑی تھی بھائی۔ عن معاویہ بن قرۃ وعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ولا يزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من قتلهم حتى تقوم الساعة. قال ابن المديني رحمه الله تعالى هم أصحاب الحديث. رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال هذا حديث حسن صحيح. مشکات جلد ثانی کے آخری 3 روایات اور احادیث میں سے یہ پہلی روایت ہے جو حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد قرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب اہل شام خراب ہو جائیں، فاسد ہو جائیں، پس تمہارے اندر کوئی بھلائی اور خیر نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 مطلب بیان کیے گئے۔ ایک یہ کہ عقیدہ اور علم و عمل کے اعتبار سے اگر اہل شام میں فساد آ جائے تو پھر تمہارے اندر کوئی بھلائی اور خیر نہیں، اور دوسرا یہ کہ جب اہل شام میں تباہی آ جائے، بربادی آ جائے، تو پھر شام کی طرف ہجرت کرنے میں اور اپنے وطن کو چھوڑ کر شام جانے میں کوئی بھلائی اور خیر نہیں۔ جیسا کہ آج کل شام میں فساد ہی فساد ہے، اور دونوں معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا
خواہ اس کا تعلق ماضی کے ساتھ تھا، خواہ اس کا تعلق حال کے ساتھ تھا، خواہ اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ تھا، وہ 100% صحیح ثابت ہوا، صحیح ثابت ہو رہا ہے اور صحیح ثابت ہوگا۔ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبھی کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تو جب آپ غصے میں ہوں جو کچھ فرمائیں تو مجھے اس کے لکھنے کی اجازت ہے، کیونکہ میں ہر بات لکھ لیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام سے یہ سوال کا منشا یہ تھا کہ غصے میں وہ بات انسان کہہ دیتا ہے جس کا ارادہ نہیں ہوتا، بعد میں اس پر ندامت ہوتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ میری زبان سے سنو اس کو لکھ لو، اس لیے کہ ان دو ہونٹوں کے درمیان اللہ نے جو زبان پیدا کی ہے اس سے حق اور سچ کے علاوہ کچھ نکل نہیں سکتا، جب بھی نکلے گا تو حق اور سچ ہی نکلے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، رسول اللہ انکا تمازحنا، آپ ہم سے دل لگی کرتے ہیں، آپ ہم سے خوش طبیبی فرماتے ہیں، آپ ہم سے بے تکلفی بھی فرماتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ان کا خیال تھا کہ دل لگی میں، خوش طبی میں کوئی بات خلاف واقعہ بھی ہو سکتی ہے، یا یہ منصب نبوت اور رسالت کے منافی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، انی لا اقول الا حقا، میں دل لگی اور خوش طبی میں بھی سچ بات ہی کہتا ہوں، کبھی غلط بات نہیں کہتا۔ یہی تو زبان ہے جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحیٰ کا مصداق ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپسی پر اپنے سفر کے حوالے سے جو باتیں فرمائی تو ان میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ تمہارا تجارتی قافلہ مکے والوں جو گیا تھا واپس آ رہا ہے، میں نے دیکھا ہے فلاں دن وہ شام سے پہلے مکے پہنچ جائے گا۔ اب کفار مکہ انتظار کر رہے ہیں، وہ دن آ گیا، دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، مغرب کا وقت قریب ہوا، سورج غروب ہونے والا ہے، پہاڑ پر چڑھے ہوئے ہیں، دور دور تک کہیں اس قافلے کا نام و نشان نہیں۔ تو اب وہ بغلیں بجا رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو پہلے ہی نبی نہیں مانتے تھے، آج ان کی بات غلط ہو جائے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے سورج کو فضا میں روک دیا، گویا یوں کہہ دیا کہ سورج تیرا اپنا سفر مکمل ہو گیا اور تیرے غروب ہونے کا وقت قریب ہو گیا، مگر آج تجھے غروب ہونے کی اجازت نہیں ہے، جب تک میرے نبی کی بات درست نہ ہو جائے تو غروب نہیں ہو سکتا۔ حب سے شمس ہوا تو فضا میں کھڑا ہو کر انتظار کر، میرے نبی کے بتانے کے مطابق جب وہ قافلہ واپس مکے پہنچ جائے پھر تمہیں غروب ہونے کی اجازت ہے۔ تو ساری کائنات کا نظام غلط ہو سکتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرمائی کہ جب اہل شام میں فساد ہو تو پھر وہاں کوئی خیر اور بھلائی تمہارے اندر نہیں ہوگی، مراد عقیدے کے اعتبار سے چنانچہ ہوا، اور اس وقت بھی اور ایک عرصے سے شام پر جو حکومت ہے وہ شیعہ کی حکومت ہے، جو عقیدے کے اعتبار سے غلط ہے، جن کا عقیدہ، جن کا علم اور عمل قرآن و سنت کے معیار پر پورا نہیں اترتا، نصیریوں کی حکومت ہے۔ تو آپ علیہ السلام کہ اس بات کا اگر یہی مطلب لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، تو اب وہاں جانے میں کیا خیر ہوگی؟ اس لیے کہ الناس علی دین ملوکہم، بادشاہوں کے مذہب کا لوگوں پر، عوام پر اثر پڑا کرتا ہے، اور کئی سارے کوشش کیا کرتے ہیں اپنے عقائد کو جبراً مسلط کرنے کی، اور ان کی پالیسیاں اس طرح کی ہوتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ وہاں فساد ہو، تباہی اور بربادی ہو، پھر بھی آپ علیہ السلام کا یہ فرمان درست ثابت ہو رہا ہے کہ ایک عرصے سے وہاں جنگ ہے، وہاں پر فساد ہے، تباہی اور بربادی ہے، اور اب شام تقریباً کافی حد تک تباہ ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی اپنا ملک چھوڑ کر وہاں جائے تو یہ کوئی خیر نہیں ہوگی۔ ہم ترکی گئے اور ترکی میں ہم آخری بارڈر پر گئے، ہمارے سامنے شام تھا اور دل چاہتا تھا کہ شام جائیں، کیونکہ احادیث میں شام کا ذکر آیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تذکرہ فرمایا ہے، اور ہمارے سامنے حلب تھا،
اور قریب ترین شہر دمشق کے بعد جو شام کا مشہور شہر ہے وہ حلب ہے، وہ ہمارے بالکل سامنے تھا۔ دل چاہتا تھا کہ وہاں جائیں، لیکن وہاں پر جنگ تھی، وہاں پر جو تھے مختلف لڑائیاں ہو رہی تھیں، قتل و غارت تھی، تو ہم وہیں بارڈر سے واپس آ گئے، ہم آگے نہیں گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اہل شام میں فساد ہو، تباہی اور بربادی ہو، تو پھر تمہارے لیے وہاں جانے میں اور ہجرت کرنے میں وہاں تمہارے لیے کوئی خیر نہیں ہوگی۔ اور بالکل حضور علیہ السلام کا یہ فرمان درست ثابت ہوا۔ اور یہ بات میں نے آپ سے کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ احادیث میں جس شام کا ذکر آتا ہے وہ شام کافی بڑا اور وسیع و عریض ملک تھا جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور اس کی بڑی طویل اس کی سرحدیں تھیں اور کافی طویل بڑا وہ ملک تھا۔ یہ سوریہ اس کا ایک صوبہ تھا، لیکن اب شام چھوٹا ہو گیا، سمٹتا سمٹتا یہ جو سوریہ تھا ایک صوبہ تھا، یہی صرف پورا ملک رہ گیا۔ جیسے ہندوستان ایک زمانے میں بہت بڑا تھا، پھر اس سے پاکستان نکلا، اس سے بنگلہ دیش نکلا، اور ہندوستان چھوٹا ہو گیا اور پاکستان نام سے الگ ملک بن گیا اور بنگلہ دیش نام سے الگ ملک بن گیا۔ اسی طرح پر شام سے نکلا ہے فلسطین۔ یہ فلسطین کا علاقہ پہلے شام کے اندر آتا تھا، یہ شام کی حدود میں تھا۔ لبنان جو آج ایک نئے نام سے ملک بن گیا ہے، یہ پہلے شام کا حصہ تھا، اور یہ اردن جس سے میں ابھی ہو کر آیا ہوں یہ بھی پہلے شام کا حصہ تھا اور شام کا علاقہ تھا، پھر یہ الگ نام سے ملک بن گیا۔ تو اس زمانے میں شام کافی بڑا تھا۔ فلا خیر فیکم ولا یزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک جماعت اور ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو منصورین، جن کو اللہ کی نصرت اور مدد حاصل ہوگی، نہیں نقصان دے گا ان کو جو ان کو رسوا اور بے عزت کرے گا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے لا یضرهم من خالفهم، کسی کی مخالفت ان کو کوئی نقصان نہیں دے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، یعنی قرب قیامت۔ مراد یہاں قرب قیامت ہے، کیونکہ لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، قیامت تو بدترین لوگوں پر آئے گی۔ قیامت کے قریب اللہ صلحاء کو اس زمین اور دنیا سے اٹھا لے گا، ان کے اوپر قیامت نہیں آئے گی، قیامت تو بدترین لوگوں پر، کافروں پر آئے گی۔ تو اس لیے یہاں مراد قرب قیامت ہے کہ قرب قیامت تک ایک طائفہ منصورہ موجود رہے گا، اور یہ ایسا طائفہ منصورہ ہوگا کہ جس کو کوئی بے عزت کرنا چاہے گا تو وہ ان کو بے عزت نہیں کر سکے گا، ان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، جو بھی ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اب اس طائفہ منصورہ کا مصداق کون ہے؟ تو ابن مدینی فرماتے ہیں ہم اصحاب الحدیث، وہ محدثین ہیں، یہ ان کا ایک قول ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مشکات شریف کے شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ طائفہ منصورہ شام میں ہوگا، اگرچہ حدیث کے پہلے حصے میں شام کا ذکر ہے اور اگلے جز میں طائفہ منصورہ کا ذکر ہے، اس سے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ طائفہ منصورہ صرف ارض شام میں ہوگا، ملک شام میں ہوگا، یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس سے مراد ہر وہ جماعت ہے جو قرآن و سنت پر قائم ہو، جو قرآن و سنت پر عمل کرے۔ اگرچہ بعض حضرات نے کہا کہ اس کا مصداق محدثین ہے، جیسے علی ابن مدینی کا قول آپ نے یہاں پڑھا کہ اس سے مراد اصحاب الحدیث ہیں۔ اب اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ غیر مقلد کہیں کہ دیکھیں اس طائفہ منصورہ کا ہم مصداق ہیں۔ حضور نے اصحاب الحدیث کہا ہے، اہل الحدیث نہیں کہا۔ اور پھر ویسے بھی غیر مقلدین کا اصل نام تو غیر مقلد ہے، یہ ان کا نام اہل حدیث تو زیادہ بہتر تو مفتی محمد انور صاحب اکاڑوی بیان فرما سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ہم نے سنا اور پڑھا ہے وہ یہ کہ یہ نام تو ان کو انگریزوں نے دیا تھا جب ایک غیر مقلد عالم مولانا محمد حسین بٹالوی نے جہاد کے خلاف کتاب لکھی تھی، تو اس پر انہوں نے ان کو یہ لقب دے دیا، تو وہ مراد نہیں ہے۔ اور ویسے بھی علی بن مدینی جب یہ بات فرما رہے ہیں
اس زمانے میں تو اہل حدیث نام سے فرقے کا وجود دور دور تک کہیں نہیں تھا، اس لیے اس سے مراد یہ نہیں ہے اہل حدیث، اس لیے انہوں نے بھی اصحاب الحدیث کہا، اہل الحدیث نہیں کہا، اور اس زمانے میں تو اس نام کا وجود ہی نہیں تھا کوئی فرقہ، یہ تو بہت بعد میں بنے، تو اس لحاظ سے مراد اس سے محدثین ہے۔ تو علی بن مدینی جو فرما رہے ہیں وہ محدثین کو فرما رہے ہیں، یعنی جنہوں نے اپنی زندگیاں علم حدیث میں لگا دی، علم حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے میں لگا دی اور اس پر عمل کرنے میں لگا دی، گویا مراد اس سے اہل السنت والجماعت ہے، وہ اس کا مصداق ہے طائفہ منصورہ کا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا مصداق جو ہے وہ مجاہدین ہے، اور بعض نے فرمایا کہ اس کا مصداق فقہاء اور مجتہدین ہے۔ تو بہرحال جامع قول یہ ہے کہ ہر وہ طائفہ منصورہ ہے جو دین پر عمل بھی کرے اور دین کی اشاعت اور دین کی خدمت میں لگا ہوا ہو، خواہ وہ مجاہدین ہوں، خواہ وہ علم حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے محدثین ہوں، اور خواہ وہ مجتہدین اور فقہاء ہوں، یہ تمام کے تمام طائفہ منصورہ میں شامل گئے۔ طائفہ منصورہ ہر دور میں اور ہر جگہ ہو سکتا ہے، کسی خاص علاقے یا کسی خاص زمانے میں نہیں، یہ نہ زمانے کے ساتھ خاص ہے نہ مکان کے ساتھ خاص ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو جو بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہے، جو بھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، تو اس کے وہ تمام طائفہ منصورہ میں شامل ہیں، وہ مجاہدین بھی ہیں، وہ محدثین بھی ہیں، وہ فقہاء اور مجتہدین بھی ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں دعوت کا کام کرنے والے بھی ہیں۔ جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کو مدد حاصل ہوگی۔ چنانچہ آپ نے کل خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ اللہ نے افغانستان کے طالبان کو کیا اپنی نصرت اور فتح عطا فرمائی، کہ جو ان کو ختم کرنے کے لیے 19 سال پہلے آئے۔ 7 اکتوبر 2001 کی رات کو 9 بجے جب پوری دنیا نے افغانستان پر حملہ کیا، تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ اس تصور کے ساتھ آئے تھے کہ کل ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی معاہدہ کریں گے، یا ان کا نام و نشان مٹانے کے عزم کے ساتھ آئے تھے؟ ان کو ملیا میٹ کرنے کے ارادے سے آئے تھے، ختم کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ کتنے ڈرون انہوں نے مارے اور کتنے لوگوں کو انہوں نے شہید کیا، کتنے انہوں نے مکانات کو تباہ اور برباد کیا، اور 19 سال جنگ لڑی، لیکن 19 سال کے بعد اللہ نے کل یہ تاریخی دن دنیا کو دکھایا کہ جس کے ساتھ میری مدد ہو اور جو میرا بن جائے اور اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اسلام کی سربلندی کے لیے میدان میں نکل آئے، اس سرفروش کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ پروردگار عالم نے کل کھلی آنکھوں اپنی مدد اور نصرت دنیا کو دکھائی ہے۔ اور میں نے راشد آباد میں کہا کہ قرآن کی وہ تمام آیات مبارکہ جو اس حوالے سے آتی ہیں کہ اللہ کی مدد اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، ان تمام آیتوں کی حقانیت اور صداقت روز روشن کی طرح ایک مرتبہ پھر واضح ہو گئی ہے۔ قرآن کی وہ آیتیں میں پڑھتا ہوں، اب ذرا غور کریں ان کے معنی میں تو آپ کو لطف و لذت ہی مختلف ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی انا فتحنا لك فتحا مبینا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ وقال اللہ تبارک وتعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وقال الله تبارك وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقال الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. آپ یہ جملہ پڑھیں الدین کلہ للہ اونچا پڑھیں انا لننصر رسلنا والذین آمنوا کے لیے تابعین حیات الدنیا ہر مولانا بھی پڑھ رہے ہیں، پڑھیں اونچی آواز سے پڑھیں. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. یہ قرآن کریم کی اب آیات کو پڑھو تو اس کی لذت ہی کچھ اور ہے. اس کی گناہ اور حقیقت جیسی یہ چھت نظر آ رہی ہے اس سے بھی زیادہ قریب نظر آ رہی ہے. یہ ہے طائفہ منصورہ. اللہ نے حضور نے جو فرمایا کہ ایک طائفہ منصورہ رہے گا میری امت میں اور قیامت کے قریب تک رہے گا. حضور کا یہ فرمان 100% صحیح ثابت ہو رہا ہے. دنیا انسانیت کی تاریخ میں جب بھی کوئی جنگ ہوئی، آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، یہ جو افغانستان کی حالیہ جنگ تھی جو نیٹو افواج کے ساتھ افغانستان کے طالبان اور مجاہدین نے لڑی ہے، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے. اس لیے کہ جو بھی جنگ ہوئی اس جنگ میں دونوں طرف بہت بڑی تعداد مقابلہ ہوتا تھا. چنانچہ آپ دیکھیں کہ پہلی جنگ عظیم جو ہوئی تو دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، آدھے ملک ایک طرف تھے آدھے ملک ایک طرف تھے. دوسری جنگ عظیم میں بھی کئی ملک ایک طرف تھے کئی ملک اس کے مقابلے میں تھے. یہ انسانی تاریخ کی پہلی جنگ ہے کہ ساری دنیا ایک طرف تھی، نہتے طالبان ایک طرف تھے. ساری دنیا ایک طرف تھی، کوئی ملک طالبان کے ساتھ نہیں تھا. اور تو اور غیر تو غیر اپنے بھی نہیں تھے، اپنے بھی دشمن کی صف میں کھڑے تھے. نہ ہمسایہ ملکوں نے ساتھ دیا، نہ پڑوسیوں نے ساتھ دیا، نہ مسلمان ملکوں نے ساتھ دیا. یہ جو نیٹو افواج تھی، اس نیٹو افواج میں کئی مسلمان ملک بھی شامل تھے. اور اس نیٹو افواج میں جن ملکوں کی جو ملک تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ 48.
اور مادی اعتبار سے دنیا کا کوئی طاقتور ملک اور فوج ایسا نہیں تھا جو اس اتحاد کا حصہ نہ ہو۔ 50 کے قریب ملکوں کی فوج نے اپنے جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ آج سے 19 سال پہلے 7 اکتوبر 2001 کو رات کے 9 بجے حملہ کیا تھا۔ اس سے چند دنوں میں ان کو ختم اور مٹا دیں گے، ان کا خاتمہ کر دیں گے، صفایا کر دیں گے، ملیا میٹ کر دیں گے، نام و نشان مٹا دیں گے۔ لیکن اللہ نے اپنی مدد دکھائی۔ تم ساری دنیا اکٹھی ہو کر آ جاؤ، جس کے ساتھ مجھے رب کی مدد ہوگی تم اس کا بال بھی بینگا نہیں کر سکتے۔ کیا نئی تاریخ رقم ہوئی ہے کل۔ جدید ترین ہتھیار، اسلحہ، ڈرون، بم، میزائل اور مضبوط ترین تربیت یافتہ فوج، اور مقابلہ کن سے ہے؟ جن کے پاس شروع میں کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے۔ ایک طرف میں نے کہا کہ جدید ترین ہتھیار اور جدید ترین اسلحہ، ٹیکنالوجی، اور دوسری طرف کیا تھا؟ ایمان۔ دوسری طرف کیا تھا؟ جذبہ جہاد۔ دوسری طرف کیا تھا؟ اللہ اور رسول کی محبت۔ دوسری طرف کیا تھا؟ اسلام اور اعلاء کلمت اللہ کا جذبہ۔ ادھر ہتھیار ہے، ادھر اس کے پاس ایک چادر ہے۔ وہی چادر وہ رات کو سونے کے لیے مجاہد زمین پر بچھا کر سو جاتا ہے، اسی چادر کو بچھا کر نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ کل بھی جب قطر میں دوحہ میں معاہدہ ہوا تو وہاں نماز کا جب وقت ہوا اسی چادر کو انہوں نے زمین پر بچھایا، نماز پڑھنے لگ گئے۔ وہ چادر وہی ان کے کام آ رہی ہے، وہ بستر بھی بن رہی ہے، وہ جائے نماز بھی بن رہی ہے، گرمی سردی سے بچاؤ کا بھی بن رہی ہے، اور اسی چادر کو کندھے پر رکھا ہے۔ دنیا کی سپر طاقت سے لڑا ہے وہ مجاہد، اور بتا دیا سپر طاقت دنیا میں کوئی نہیں، سپر طاقت صرف اللہ ہے۔ کہو سپر طاقت کون؟ سپر طاقت کون؟ سپر طاقت کون؟ اللہ ہی، ایک اللہ ہی بڑی طاقت ہے۔ اس سے معلوم ہوا قرآن سچا ہے، قرآن کی ہر آیت سچی ہے، اس کا ایک ایک حرف سچا ہے۔ قرآن کریم کا ہر دعویٰ، ہر وعدہ سچا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اور اللہ کا نبی بھی سچا، اس کا فرمان بھی سچا، قرآن سچا۔ حضور نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا طائفہ اور گروہ رہے گا، دیکھیے اللہ نے کتنی مدد کی۔ طائفہ منصورہ میں فقہاء اور مجتہدین کیسے اللہ نے مدد کی کہ انہوں نے جو محنت کی، مسائل کا استنباط کیا، اللہ نے کس طرح اس کو محفوظ کروایا، کس طرح اللہ نے اس کے سمجھنے سمجھانے والے پیدا کر دیے۔ محدثین بھی اس کا کس طرح ان کی علم حدیث کی خدمت کی حفاظت۔ حدیث تو محفوظ ہوتی ہی، جنہوں نے حدیث کی خدمت کی اللہ نے ان کو بھی محفوظ کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی مدد۔ کس طرح اللہ نے مجاہدین کی حفاظت فرمائی اور کس طرح اللہ نے ان کو مدد اور نصرت سے نوازا۔ انسانی عقل حیران اور دنگ ہے کہ جن کو دہشت گرد کہتے تھے، جن کو انتہا پسند کہتے تھے، اور عزیزوں سوچو تصورات کی دنیا میں اور اسباب کے درجے میں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس کو گرفتار کیا ہو، جس کو قیدی بنایا ہو، جس کو اپنی جیلوں میں رکھا ہو، اور جس کو بہت ساری اذیتیں دی ہو، جس پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہو، اللہ وقت دکھائے کہ اسی کو جیل سے رہا کرنے پر گرفتار کرنے والے مجبور ہوں اور کھڑے ہو کر سلام کریں اور ساتھ بٹھا کر دستخط کریں، امن کی بھیک مانگے۔ یہ مولانا عبد الغنی برادر گرفتار تھے، پہلے ان کی جیل میں تھے۔ کتنے مجاہدین جو کل تھے یہ ان کے پاس گرفتار تھے، اللہ نے وقت دکھایا کہ ان سے امن کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہمیں واپسی کا محفوظ راستہ دے دو، ہم واپس جانا چاہتے ہیں۔ اور 2-4 دن کی جنگ نہیں، 19 سال کی جنگ، 20 سال جنگ ہوئی ہے۔ کیا یہ مخلص لوگ ہیں؟ ملا عمر
رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور، ان کی ایک آنکھ جہاد میں قبول ہو گئی تھی، ایک آنکھ ان کی زخمی اور شہید ہو گئی تھی۔ تو ایک مرتبہ ان کے خدام نے اور ساتھیوں نے کہا آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کی یہ آنکھ مصنوعی لگا لیں، کیونکہ آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، تو آپ کی یہ آنکھ اچھی نہیں ہوگی تو تاثر اچھا نہیں ہوگا، تو ہم اس آنکھ میں جو عیب پیدا ہو گیا ہم اس کو تبدیل کر کے چلو مصنوعی آنکھ لگوا لیں، دیکھنے میں تو صحیح نظر آئے۔ تو ملا عمر نے فرمایا کہ یہی آنکھ تو کام آئی ہے، یہ آنکھ عیب دار نہیں ہے، یہ عیب دار ہے جو بچی ہوئی ہے، یہ عیب والی ہے جو بچی ہوئی ہے، یہ تو بے عیب ہے، یہ تو قبول ہو گئی ہے، میں اسی طرح رہوں گا۔ جیسے تو عمر نے بیت المقدس کے فتح کے وقت کہا تھا، جب ان سے کہا گیا آپ یہ چمڑے کے جوڑ اور پیون لگا ہوا لباس اتار کر اچھا لباس پہن لیں، اونٹ کی بجائے گھوڑے پر سوار ہو جائیں بیت المقدس، تاکہ جن کے قبضے میں ان پر آپ کا رعب قائم ہو جائے۔ تو حضرت عمر نے ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت لباسوں اور سواریوں سے نہیں دی، اسلام کی وجہ سے عزت عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مدد دکھائی ہے، اب دعا کرو کہ اللہ کرے کہ آگے حالات بہتر رہیں۔ اس معاہدے کو ناکام، اس معاہدے میں یہ طے ہوا ہے کہ افغانستان میں کوئی دنیا کی طاقت مداخلت نہیں کرے گی، یہ طے ہوا ہے کہ جتنی غیر ملکی افواج ہیں وہ افغانستان سے چلی جائے گی۔ اپنے ملک کی آزادی اور خود مختاری پر انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے اپنی بات چیت سے۔ اب کئی طاقتیں اس معاہدے کو ناکام بنانے کی کوشش کریں گے، روس کے جانے کے بعد جو حالات بنے تھے اس طرح کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم دن رات دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب اور سرخرو فرمائے آئندہ بھی۔ اور یہ بھی دنیا میں واضح ہو گیا کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، لہذا دنیا کی وہ طاقتیں جو ملکوں پر جنگ مسلط کرتی ہیں اب ان کو اپنے اس طرح کے حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے۔ امن جنگ سے نہیں آتا، بات چیت اور مذاکرات سے آتا ہے۔ طاقت کے زور پر تم کسی کے عقیدے کو نہیں بدل سکتے، کسی کو طاقت کے زور پر غلام نہیں بنا سکتے۔ تو رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ہمیشہ ایک طائفہ منصورہ رہے گا جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، اور اللہ نے دکھا دیا۔ میرے عزیز طلبہ، ہم سب کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو اسلام کی دولت عطا کی وہ اسلام ہے جو سچا ہے، جو قرآن دیا وہ سچا ہے، ہمارا نبی سچا ہے، ہمارے نبی کا ہر فرمان سچا ہے، اللہ نے ہمیں سچا دین عطا فرمایا، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ طائفہ منصورہ ہمیشہ رہے گا، قرب قیامت تک رہے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔ اس روایت کو امام ترمذی نے نقل کر فرمائی حدیث حسن ہے صحیح۔ اگلی روایت پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما تحب وترضى، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استكرهوا علیہ، رواہ ابن ماجہ والبیہقی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے، اور آپ جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ ہیں جن کو حضور کی دعا نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ حضور علیہ السلام نے یہ دعا کیوں دی تھی؟ ادب اور خدمت کی وجہ سے۔ معلوم ہوا کہ ادب ہوگا، خدمت ہوگی
تو استاد کے دل سے دعائیں ملیں گی، اور جس کو دعا مل جائے گی اللہ اس کو علم اور فقاہت کے اونچے مقام پر پہنچا دے گا۔ یہ علم جہاں پڑھنے سے، مطالعہ سے، محنت سے آتا ہے، وہاں یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، یہ خدمت اور ادب سے بھی اور دعاؤں سے بھی آتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ربی زدنی علما۔ حضور علیہ السلام کے لیے وضو کا پانی رکھا، حضور علیہ السلام نے دعا دی اللہم علمہ الکتاب، وفی روایت اللہم علمہ الکتاب والتاویل، وفی روایت اللہم فقہہ فی الدین۔ اللہ نے ان کو رئیس المفسرین اور ترجمان قرآن بھی بنایا، اور اللہ نے ان کو فقیہ بھی بنایا، بلکہ رئیس الفقہاء بھی بنایا، فقیہ امت بھی بنایا۔ بڑے بڑے حضرات عمر میں جو ان سے بڑے تھے، ان سے مسائل معلوم کیا کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت، امام بخاری نے باقاعدہ کتاب العلم میں ابواب اور عنوان قائم کر کے متوجہ کیا ہے کہ علم دعا سے بھی ملتا ہے، تو دعائیں بھی کیا کرو، اور دعا ملتی ہے ادب پر۔ لہذا عزیز طلباء، ساری زندگی اپنے اساتذہ کا، والدین کا، بڑوں کا، اکابر کا، اپنے اسلاف کا احترام کرنا، ادب کرنا اور خدمت کرنا۔ خدمت تمہیں مخدوم بنا دے گی۔ ہر کہ وہ خدمت کر مخدوم شد، من خدم خدیمہ۔ نیت تو یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مخدوم بنوں، وہ اللہ خود بخود بنا دے گا۔ اور ہمیشہ اپنے اساتذہ سے تعلق رکھنا، ان کی دعائیں لیتے رہنا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو علم بھی عطا کرے گا اور فقاہت بھی عطا کرے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا مزار طائف میں ہے۔ جب کبھی اللہ آپ کو موقع دے حرمین جانے کی، عمرے کی یا حج کی، تو کوشش کرنا طائف بھی جانا، اور اب تو کوئی پابندی نہیں، عمرے والے بھی جا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مزار طائف میں ہے، اور مجھے وہاں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی۔ تجاوزہ معافی کے معنی میں، اللہ نے معاف کر دیا، یعنی ان کو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا آخرت میں۔ فرمایا اللہ نے معاف کر دیا میری امت سے خطا، نسیان، اور وہ جس پر وہ مجبور کیے گئے۔ تین چیزیں فرمائیں۔ خطا، خطا کہتے ہیں کہ آدمی غلطی سے بلا قصد و ارادہ کوئی کام کر لے، قصد نہ ہو، ارادہ نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی اپنی بندوق ریوالور صاف کر رہا تھا، گھوڑے پر ہاتھ لگ گیا اور گولی چل گئی، کوئی مر گیا، یہ خطا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، اور روزے میں وضو کرتے ہوئے کلی کر رہا تھا، ذرا غرارے کرنے لگ گیا، روزہ بھولا ہوا نہیں ہے، اب غرارہ سا کیا، پانی اندر چلا گیا، یہ خطا ہے۔ اور نسیان یہ ہے کہ بھول گیا، یاد نہیں رہا، تو خطا اور نسیان پر مواخذہ نہیں، اس کو اللہ نے معاف کر دیا۔ مگر یاد رکھیے یہ حقوق اللہ سے جن چیزوں کا تعلق ہے وہ معاف ہوں گے، اور حقوق اللہ میں بھی بعض فقہاء نے تفصیلات لکھی ہیں کہ بعض چیزوں میں معافی ہے اور بعض میں نہیں ہے۔ دنیا کے اعتبار سے تو ہو جائیں گے، آخرت کے اعتبار سے تو معافی ہے۔ آخرت کے اندر تو کوئی مواخذہ ہوگا ہی نہیں، آخرت میں تو اللہ خطا اور نسیان اور جو کام اکرام جبر کی بنا پر کیا، آخرت میں تو کوئی اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی سزا اللہ نہیں دیں گے، یہ اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ لیکن دنیا میں بعض حقوق اللہ ایسے ہیں کہ جن کے اندر دنیا کا حکم لگے گا۔ مثال کے طور پر آپ اگر روزے میں بھول گئے اور روزے میں بھول کر کھا پی لیا تو اس سے تو آپ کے روزے پر اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ نماز میں بھول گئے، یہاں کی بھول معاف نہیں، سجدہ صاحب آئے گا۔ اور بعض ایسے بھولنا بھی ہوگا جس پر نماز کا اعادہ ہوگا تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ تو اس لحاظ سے دنیا کے احکام کے اعتبار سے بعض حقوق اللہ میں نسیان پر مواخذہ ہے، مگر آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں۔ حقوق العباد میں بھی یاد رکھیے، حقوق العباد کے اعتبار سے بھی اگر انسان نے کسی کا حق ضائع کر دیا، خطا کیا ہو یا نسیان کیا ہو، تو دنیا کا حکم اس پر مرتب ہوگا اور دنیا کا حکم اس پر لگے گا۔ اسی لیے آپ نے پڑھا ہے فقہ کی کتابوں میں کہ قتل خطا میں دیت آئے گی۔ آپ نے شکار سمجھ کر گولی چلائی، وہ کسی انسان کو لگ گئی، آپ
اپنی بندوق صاف کر رہے تھے، وہ چل گئی، کوئی مر گیا تو آپ پر دیت آئے گی۔ قتل خطا میں دیت بھی آتی ہے، کفارہ بھی آتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ آخرت میں اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن دنیا کے احکام اس پر مرتب ہوں گے۔ اسی طرح اکراہ کے اعتبار سے بھی فقہاء نے اس کی تفصیلات لکھی ہیں، لیکن جو آدمی کسی کے جبر پر کوئی کام کرے گا اور خواہ اس نے موت کی دھمکی دی ہو یا نہ دی ہو، جان سے مارنے کی یا عضو کو تلف کرنے کے لیے اکراہ کی بھی مختلف درجات اور اقسام ہیں، لیکن بہرحال آخرت میں اس پر کوئی گناہ اور مواخذہ۔ ابھی یہ جو ہمارے مجاہدین اور کتنے مظلوم مسلمان جو دشمن کی قید میں ہیں، تو ان کو کئی مرتبہ مجبور کیا جاتا ہے خنزیر کھاؤ، کئی مرتبہ ان کو مجبور کیا جاتا ہے شراب پیو، اور کئی مرتبہ ان کو بہت سے غلط کاموں پر مجبور کیا جاتا ہے، اکرام کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے۔ اب اگر وہ جبر ان پر کوئی ہوا، وہ جیل میں ہے، وہ قید میں ہے، اور اس پر جبر کر کے کوئی کام کرایا گیا، تو اس میں آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اس پر کوئی سزا نہیں دیں گے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ نے میری امت سے خطا نسیان جس پر وہ مجبور کیے گئے معاف کر دے۔ اس کی تفصیلات فقہ میں آتی ہیں، اس کی حدیث کو سمجھنے کے لیے فقہ کی ضرورت ہے۔ روایت کے اس کو ابن ماجہ اور بہقی نے۔ چلیے آخری حدیث پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن بهز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی قوله تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس قال انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی رواه الترمذی وابن ماجہ والدارمی رحمهم اللہ تعالی وقال الترمذی رحمه اللہ تعالی هذا حدیث حسن۔ بہز بن حکیم اپنے والد سے اور ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ارشاد فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے قول کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر میں اس سے اشارہ ہو گیا، بلکہ صراحت ہو گئی کہ احادیث مبارکہ قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تشریح ہے۔ اور صاحب مشکات رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے آخر میں یہ حدیث لا کر اس بات کی طرف متوجہ کر دیا کہ جتنی احادیث بھی آپ نے پڑھی ہیں اس کتاب میں یا کہیں بھی پڑھیں گے، یہ تمام احادیث در حقیقت قرآن کی شرح ہے، یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ یہ قرآن متن ہے اور حدیث اس کی شرح ہے، اور حدیث متن ہے اور فقہ اس کی تشریح ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن کو حدیث کے بغیر اور حدیث کو بلکہ قرآن و حدیث کو فقہ کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ اور محدثین نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ جہاں حدیث کی ہیں وہ فقہ کی بھی ہیں۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف کو لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف حدیث کی کتاب ہے، حالانکہ وہ حدیث کی بعد میں ہے، فقہ کی پہلے ہے۔ اس لیے کہ امام بخاری حدیث بعد میں لاتے ہیں، ترجمۃ الباب پہلے قائم کرتے ہیں، اور یہ ترجمۃ الباب یہ ایک فقہی مسئلہ ہوتا ہے جو امام بخاری نے آنے والی حدیث سے اور آیات سے استنباط کیا ہوتا ہے۔ تو گویا بخاری میں فقہ پہلے، حدیث بعد میں۔ فقہ کے منکرین کیسے بخاری کی بات کر سکتے ہیں؟ اگر بخاری کو مانتے ہو تو پھر فقہ کو تو ماننا پڑے گا، کیونکہ امام بخاری نے فقہ پہلے رکھی ہے، حدیث بعد میں رکھی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، تو امام صاحب مشکات نے بھی اشارہ کر دیا کہ یہ تمام آیات، تمام احادیث قرآن کی تفسیر تشریح ہے۔ حضور علیہ السلام قرآن کریم کی تفسیر قرآن میں فرمایا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اس لیے قرآن حجت ہے، حدیث بھی حجت ہے۔ تو اس کی تفسیر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اور وہ آیت مبارکہ جس کی تفسیر میں فرمایا وہ آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تھے تم یا ہو تم بہترین امت جو ظاہر کی گئی، نکالی گئی لوگوں کے لیے۔ کنتم کا معنی کیا ہے؟ آپ نے اگر مطالعہ کیا ہو تو حاشی میں لکھا ہے، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی احتمال اور اقوال نقل کیے ہیں کہ آیا اس کا تعلق زمانہ ماضی سے ہے، حال سے ہے، یا مستقبل سے ہے، یا اس میں دوام و استمرار ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ اس کا تعلق ماضی کے زمانے اور دور کے ساتھ ہے۔ کنتم اس کا معنی تھے تم، کہاں تھے تم بہترین امت؟ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں،
اللہ کے علم ازلی اور ابدی میں روز اول سے تھا کہ تمام امتوں سے افضل امت تم ہو، تمام امتوں سے بہترین امت تم ہو، تو اللہ کے علم قدیم میں تم روز اول سے بہترین امت تھے، تو گویا اس کا تعلق ماضی کے زمانے کے ساتھ ہوا۔ اور دوسرا قول اور احتمال ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا کہ تعلق ماضی کے ساتھ ہی ہے، ماضی بعید کے ساتھ ہے، اور معنی یہ کہ تم بہترین امت تھے لوح محفوظ میں، یعنی لوح محفوظ میں اللہ نے شروع سے یہ بات لکھوا دی تھی کہ ایک امت آئے گی جو تمام امتوں سے اعلیٰ ہوگی اور تمام امتوں سے بہترین ہوگی۔ اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، ماضی سے تعلق ہے کہ تم بہترین امت تھے امم ماضیہ میں، جو امتیں پہلے گزر گئیں ان امتوں میں یہ بات عام اور مشہور تھی، اور وہ تمام امتیں جو پہلے گزری ہیں وہ جانتی تھیں کہ ایک امت آئے گی جو ہمارے بھی بعد آئے گی اور آخر میں آئے گی، اور وہ سب سے بہترین امت ہوگی۔ تم پچھلی امتوں میں خیر امت تھے، مگر اس میں بھی دوام و استمرار ہے، انقطاع نہیں ہے، تمہارا یہ خیر امت ہونے کا تذکرہ چلتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا، گویا اس میں انقطاع کبھی نہیں ہوا، تمہارا خیر امت کا ہونا ہر وقت اس کا تذکرہ اور چرچا رہا، اور تم بہترین امت ہو۔ عزیز طلباء، تم کتابوں کا مطالعہ اگر ان کی شروحات عربی کے دیکھ کر نہیں کر سکتے، کم از کم حاشیہ دیکھ لیا کرو۔ یہ جو حاشیہ ہے یہ خلاصہ، نچوڑ اور عطر اور لب لباب ہوتا ہے، یعنی صحیح اگر یہ کہا جائے کہ حاشیہ جنہوں نے لکھا، یہ جو محشی حضرات ہیں، ان کو اللہ نے کیا مہارت اور ملکہ عطا کیا کہ یہ دریا بکوزہ کر دیتے ہیں، اور کتاب کو سمجھنے کے لیے یہ حاشیہ کافی ہوتا ہے۔ کل تم مدرس بنو، تمہارے پاس وقت نہ ہو لمبی شروع دیکھنے کا، تم پڑھانے سے پہلے صرف حاشیہ ہی دیکھ لو تو کافی ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ جو میں نے آپ کے سامنے احتمال اقوال، انہوں نے آدھی سطر میں حاشیے میں لکھ کنتم خیر امت اے کنتم کذالک ثابتین فی علم اللہ تعالی مکتوبین فی اللوح المحفوظ مذکورین فی الامم المتقدمہ۔ یہ آدھی سے بھی کم سطر میں یہ تمام باتیں بیان کر دی، تو اس لحاظ سے کم از کم حاشیے کا ضرور مطالعہ کر لیا کرو۔ تو فرمایا تم بہترین امت تھے، اس لیے بعض مفسرین نے کنتم کو سارا کے معنی میں لیا اور بعض نے اس کو انتم کے معنی میں لیا۔ یہ کنتم یہ ماضی کے لیے بھی استعمال ہوا، حال کے لیے بھی ہوا۔ قرآن میں ایک جگہ وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اور ایک جگہ ہے وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تو دونوں ہو سکتا ہے۔ اب اس کا مصداق کون ہے؟ کنتم خیر امت، اس میں بھی کئی اقوال ہیں۔ قول یہ ہے کہ ہر کلمہ گو مسلمان خیر امت کا مصداق ہے، جس نے بھی حضور کا کلمہ پڑھ لیا، جو بھی اس آخری امت کا فرد ہے، وہ تمام امتوں سے افضل ہے، وہ تمام امتوں سے اعلیٰ ہے، وہ خیر امت ہے، بشرطے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کا عمل صالح ہو۔ اگر اعتقاد صحیح اور عمل صالح اس کو حاصل ہے، وہ خیر امت کا فرد ہے، ایک قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اس کا مصداق خاص ہے اور اس سے مراد شہداء ہے۔ بعض نے کہا اس سے مراد جو ہے وہ صالحین ہے، اور بعض نے کہا اس کا مصداق صحابہ کرام ہے۔ چنانچہ حضور فرمانے کنتم اے انتم، تم بہترین امت ہو، یہ خطاب صحابہ کو ہے۔ تو چنانچہ پھر اس صورت میں خیریت سے مراد خیریت تامہ اور کاملہ مراد ہوگی، خیریت مطلقہ نہیں ہوگی۔ خیریت مطلقہ ہر فرد خیر امت کا مصداق ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کو ایمان ہو، اعتقاد صحیح ہو اور عمل صالح ہو۔ اور یا خیریت تامہ اور کاملہ مراد ہے تو پھر اس کا مصداق صحابہ ہے، شہداء ہیں، مجاہدین ہیں، صالحین ہیں، وہ اس کا مصداق ہے۔ مگر راجح یہ ہے کہ عام مراد لیا جائے اور اس امت کا ہر فرد وہ بہترین امت میں شامل ہے، وہ خیر امت کا مصداق ہے، وہ افضل امت، کیونکہ اس کی نسبت کس سے ہے؟ امام الانبیاء رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ نے حضور کو تمام نبیوں سے اعلیٰ بنایا، حضور کی امت کو تمام امتوں سے اعلیٰ بنایا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
میرے بعد نبی کوئی نہیں اور تمہارے بعد امت کوئی نہیں. تو اللہ نے اس امت کو آخری بھی بنایا اور بہترین بھی بنایا. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اخرجت للناس کا ترجمہ اور معنی کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا تم ایسی بہترین امت لوگوں کے لیے نکالی اور ظاہر کی گئی ہو کہ تم لوگوں کو ان کے بیڑیاں ڈال کر لاؤ گے اور ان کو اسلام میں داخل کرو گے. یعنی تم جہاد کرو گے اور جہاد میں تم کافروں کو گرفتار کرو گے اور وہ گرفتار کر کے لاؤ گے. اللہ ان کو اسلام کی ایمان کی دولت کے لیے کو عطا کر دے گا اور ایمان کی دولت دے کر گویا وہ اسلام میں آ گئے، جنت میں آ گئے. تو یہ اس سے مراد ہے اخرجت للناس. میں للناس سے ایک اور استنباط کیا کرتا ہوں اور صحیح ہوگا تو اللہ کی طرف سے، غلط ہوگا تو میری طرف سے اکابر اصلاح کر دیں گے کہ اللہ نے اخرجت للناس میں بتا دیا کہ میرے محبوب کی امت، میرا یہ نبی ساری انسانیت کے لیے ہے اور تم بھی ساری انسانیت کے لیے ہو. حضور کے بارے میں کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس. حضور ساری انسانیت کے نبی. اور قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ ساری کائنات اور انسانیت کے لیے ہدایت. اور تمہارے لیے کیا کہا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. ایک غیر مسلم کہنے لگا کہ آپ لوگ تو صرف مسلمانوں کے بارے میں سوچتے ہیں، ہمارے بارے میں تو سوچتے نہیں. تمہیں تو فکر اپنے مسلمانوں کی ہے، ہماری تو ہے نہیں. میں نے کہا آپ کا یہ خیال غلط ہے. ہمیں جتنی اپنے لوگوں کی فکر ہے اتنی اس سے زیادہ تمہاری فکر ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے یہ فکر ہمیں دی ہے. قرآن میں اللہ نے کہا لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین. ہم میں سے ہر ایک میں یہ کڑن ہے کہ آپ کے قبر بھی جہنم کا گڑھا نہ بنے، جنت کا باغ بن جائے، آپ کو بھی اللہ ایمان کی دولت دے دے. تو میرے دوستوں، مومن اور مسلمان وہ ہے جو صرف اپنے ایمان کی نہیں، ساری دنیا کے انسانوں کے ایمان کی فکر کرے. صرف اپنی قبر کی نہیں، ساری دنیا کے انسانوں کی قبر کی فکر کرے. اس آیت مبارکہ میں آپ کا، اس امت کا ایک اعزاز بیان کیا گیا ہے. کیا بیان کیا گیا؟ اور وہ اعزاز کیا ہے؟ اخرجت للناس. ساری کائنات کے اللہ. اس لیے تمہاری نظر پورے عالم پر ہونی چاہیے. میں جملہ کہا کرتا ہوں عالم کی نظر عالم پر ہونی چاہیے، کیونکہ عالم کی نظر عالم پر ہوتی ہے. عالم کی نظر عالم پر ہونی چاہیے کیونکہ عالم کی نظر عالم پر ہوتی ہے. اور کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ عالم عالم کے لیے ہے. اس لیے کہا گیا موت العالم موت العالم. تو پوری دنیا پر آپ کی نظر، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. ہر مسلمان پوری دنیا انسانیت کے لیے ہے، خاص طور پر علماء اس کی ذمہ داری. یہ اعزاز ہے، اپنے اس اعزاز کا تھا. حضور کو اللہ نے ختم نبوت کا اعزاز دیا. یہ حضور کا اعزاز ہے. ختم نبوت یہ حضور علیہ السلام کا اعزاز ہے، اور آخری امت ہونا یہ تمہارا اعزاز ہے. اس اعزاز کی حفاظت کرو اور اس اعزاز کا حق ادا کرو. اس اعزاز کی وجہ سے تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے. تو اخرجت للناس لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی. تو پوری دنیا کے انسانوں کو سوچو اور اس پر اپنی نظر رکھو کہ میں نے اللہ کا دین پوری دنیا میں انشاءاللہ پہنچانا ہے. حضور نے اس کی تفسیر میں کیا فرمایا؟ انتم تتمون 70 امتا. تم 70 امت کو پورا کرو گے، یعنی تمہارے اوپر 70 امت کا عدد پورا ہو جائے گا. 69 تم سے پہلے، 70ویں تم. اب یہ عدد تکثیر کے لیے، بیان کثرت کے لیے، تعیین اور تحدید مقصود نہیں. یعنی تم سے پہلے بہت ساری امتیں آئیں اور اس میں آخری امت تم اور تم پر امت ختم، اب کوئی امت نہیں ہوگی. اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہاں مراد بڑی بڑی امتیں، کہ بڑی بڑی امتیں 69 آئیں اور 70ویں امت تم ہو اور تم پر 70 کا عدد پورا ہو گیا. لیکن آگے فرمایا انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ تعالی. تم ان سب سے بہترین اور معزز ہو اللہ کے ہاں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کل جب جنت میں جائیں گے تو سارے نبیوں سے پہلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤں گا. مجھ سے پہلے
کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، جنت میں داخلہ حرام ہوگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، پھر باقی نبی جائیں گے۔ امتوں کی باری آئے گی، ساری امتوں پر جنت میں داخلہ منع ہوگا، سب سے پہلے میری امت جائے گی، پھر باقی امتیں جائیں گی۔ یہ آئی سب سے آخر میں، نمبر سب سے پہلے، انتم خیرھا و اکرمھا علی اللہ تعالی۔ تو صاحب مشکات نے اس کو اخیر میں لا کر ایک تو اشارہ کر دیا کہ بہترین امت تب بنو گے، جو کچھ میں نے بیان کیا یہاں احادیث نقل کی، ان پر عمل کر لو، پھر خیر امت بن جاؤ گے۔ اور دوسرا اپنے لیے دعا نیک فالی بھی کہ اللہ ہمیں بھی بہترین امت میں شامل کر دے اور اس کا فرد بنا دے۔ اور یہ حدیث حسن ہے، کہتے ہیں اس سے کتاب کے حسن خاتمہ کے ساتھ اپنی زندگی کے حسن خاتمہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کتاب حدیث حسن پر ختم ہو رہی ہے، تو ہمارا زندگی کا خاتمہ بھی حسن ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے اور اللہ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے۔ میرے عزیز طلباء دعا حضرت کرائیں گے، اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ کی خدمت میں ہم سے کمی اور کوتاہی ہوئی۔ سچی بات یہ ہے کہ آپ کا جو حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے، اس لیے آپ